میں نے منگل کے دن یہ وظیفہ کیا، مغرب سے پہلے اچانک کوئی آیا، 75 لاکھ مجھے دیے اور واپس چلا گیا۔ جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو، پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، منگل کے دن جو شخص بھی 3 بار سورۃ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج منگل کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ ہے، اس میں اللہ پاک کے ناموں کے وظائف کا ذکر کریں گے، جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ منگل کے دن میں جو بھی ان اعمال کو کرے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے نام ہیں، ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو ان میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ منگل کے دن اس عمل کو کریں۔ مغرب کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر چاہیں تو آپ کسی بھی ٹائم، جو ٹائم صحیح لگتا ہے اس ٹائم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اسی لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ منگل کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو ناظرین، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ اخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر یہ صحابی ہیں، بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابی حضور کے پاس پڑھتے تھے، علم دین حاصل کرتے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، صرف 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر
10-10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورت اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کی اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: قل هو اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوہیت ہے، توحید ربویت، توحید اسماء و صفات۔ توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو توحید و ربویت، توحید و اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا و یکتا ہے۔ لفظ صمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی قیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ احل، الاحد اور صمد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف پیٹ ہو اور نہ احشاء انتڑیاں وغیرہ ہو، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذریعے میں ایک آسان ذریعہ سورت اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورت قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے،
مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورۃ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورۃ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ اخلاص کا خاص عمل بتا رہا ہوں تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی۔ اور اس طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور اللہ کا وبال، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دردوں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے، اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے، بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں۔ آج مانگنے کا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسی ہی ہے جیسے لاٹری نکل آئی۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو سمجھتے ہیں، تو ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے، پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی، آخرت میں بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کریں رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے۔ آج رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے اس سے کوئی منگتا خالی نہیں جاتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہوگا، وظیفہ آپ نے منگل والے دن کرنا ہے اور کسی بھی دن نہیں کرنا، اور صرف دن کی پابندی ہے، باقی آپ جب چاہیں، جب وقت، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 9 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 9 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 9 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم آپ 9 بار پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے 2 نام یا حی یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 9 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ ہل نہیں سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔